عورتیں مرد آپ دیکھیے ایسی مقدس جگہ پہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے اوپر اللہ عالم واللہ۔ ایک منتھ پہلے جب میں عمرہ پر تھا تو میں نے السلام علیکم ایوریون، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ آپ ہمارے قزاقستان کے جو ولاگز ہیں وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، بٹ اس کے بیچ ایک ریاکشن ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے ملیں گی ابھی، ٹھیک ہے جی۔ آج کا جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے ان کے لیے جو لوگ یوزولی عمرہ کے لیے یا حج کے لیے جاتے ہیں، مکہ مدینہ میں طواف کرتے ہیں، تو آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہونے والا ہے۔ سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا۔ ہنسی ٹی وی کا ویڈیو ہے، اوریجنل ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے، لائک ضرور کریے اس ویڈیو کو، اور کمنٹ بھی ضرور کریے گا۔ بسم اللہ کرتے ہیں، لیٹس سٹارٹ۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھیں اور پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ اللہ خیر کرے۔ عورتیں مرد آپ دیکھیے ایسی مقدس جگہ پہ کس طرح سے وہ ایک دوسرے کے اوپر اللہ عالم واللہ۔ ایک منتھ پہلے جب میں عمرہ پر تھا تو میں نے سیم یہی سین خود آبزرو کیا اور خود سے سوال کیا کہ کیا خود کو تکلیف میں ڈال کر، موت کے منہ میں ڈال کر اللہ کے گھر کے غلاف کو صرف ہاتھ لگانا یا پھر حجر اسود کو چھونے کی اس کوشش سے اللہ اپنے بندوں سے راضی ہوگا کہ اس کے گھر کے سامنے ایک مسلمان مرد عورتیں اس حال کے اندر ہیں کہ رش اور دھکم پیل سے ان کا دم گھٹنے کو ہے، نامحرم مرد اس کو جگہ جگہ سے ٹچ ہو رہے ہیں، دھکے مکے لگ رہے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے بس حجر اسود کو ہاتھ لگا لیتی ہیں تو ان کو بہت ثواب ملے گا۔ استغفر اللہ، افسوس ہے ایسی ذہانت پر۔ یہ سیدھا سیدھا جہالت اور گمراہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس عبادت سے بھی سخت ناراض ہوتا ہے جو کہ اس کے بندوں کو اور خود کو تکلیف میں ڈال کر کی جائے۔ آپ یقین کریں کہ میں نے بذات خود 1 گھنٹہ کوشش کی کہ حجر اسود کو ہاتھ لگا لوں، پر یہ پاسبل نہیں ہوا، لیکن رش کے اندر پھنسی 2 نوجوان عورتوں کو میں نے باقی لوگوں کو دھکیل کر ان سے دور کر کے اس قدر ہجوم سے نکالا کہ مجھے آئیڈیا ہو چکا تھا کہ ان کو سانس لینے کے اندر مشکل ہو رہی تھی اور ہجوم ان کے چھوٹے قد کی وجہ سے ان کو نیچے روندنے والا تھا۔ اب وہ الگ بات ہے کہ اس دوران میرے احرام کا اوپری کپڑا اتر کر بس اس کا ایک سرا میرے ہاتھ کے اندر باقی رہ گیا، لیکن مجھے اس بات کی خوشی اور اس بات کا مکمل یقین ہے کہ حجر اسود کو ہاتھ لگانے سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میری اس نیکی پر مجھے زیادہ ثواب دیا ہوگا۔ آپ ذرا ان ویڈیوز کو دیکھ کر تصور کریں اس لمحے کا کہ کیا یہ اللہ کے گھر کی عزت اور اس کا تقدس ہے، اور غیر مسلم اس کو دیکھ کر کیا سوچتے ہوں گے کہ شاید ان لوگوں کا اسلام ان کو یہی سب سکھاتا ہے۔ دراصل یہ اس مقدس جگہ کی توہین ہے، اور اس کا قصور سیدھا سیدھا ہم لوگوں کی جہالت ہے، کیونکہ یہ خود ساختہ عبادات جو کہ ہم نے خود سے بنا لی ہیں، یہ تمام مسئلے دراصل اسی کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں۔ عمرہ اور طواف کے دوران رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ہاتھ لگا کر بوسہ بھی دیا اور دور سے بھی اس کو بوسہ دیا بنا اس کو ہاتھ لگائے، اور یہ دونوں چیزیں اس لیے کہ جو شخص جس طرح سے کمفرٹیبل ہو اسی طرح سے کر لے، امت کو کوئی تنگی باقی نہ رہے۔ اسی لیے حج و عمرہ کے دوران دور سے بھی صرف اشارہ کر کے حجر اسود کو چوم لینے سے اس کا رکن پورا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت ابو طفیل بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے حجر اسود کو چھوا اور اس کے بعد اس چھڑی کو چوم لیا، پر لوگوں نے آج اس کو جان پر کھیل کر چومنا عبادت کا حصہ بنا لیا، اور ساتھ ساتھ خلاف کعبہ کو ہاتھ لگانے کے لیے ایک دوسرے کو دھکم پیل کر کے بھی بد نظمی پیدا کرتے ہیں، جس سے عبادت کا سکون ہی ختم ہو جاتا ہے۔ ایک مسلمان اپنا وطن، اپنا ملک، سب کچھ چھوڑ کر عبادت اور روحانی سکون کے لیے اس پاک جگہ پر آتا ہے، اور اسی جگہ پر آ کر اگر اسے عبادت کے دوران اپنی جان بچانے کی فکر لگی رہے تو بتائیں کہ وہ کیا روحانی سکون حاصل کرے گا۔ ہمارے ہاں مسلمانوں کو، خاص طور پر انڈین سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کو عبادت کے دوران فرائض، نوافل اور خود ساختہ عبادات کا فرق سمجھانے کی انتہائی ضرورت ہے۔ خلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا ثواب ہے، روحانی سکون ہے، لیکن عبادت کا حصہ نہیں ہے۔ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگانا تو دور کی بات، لوگ اس کے دھاگے کھینچ کر برکت کے طور پر اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اب بظاہر یہ لوگ محبت کے اندر ایسا کرتے ہیں، لیکن دراصل یہ اللہ کے گھر کی توہین کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں۔ اللہ کے حکم کو مان کر اس کی پیروی کرنا، اس کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرنا دراصل اس کی محبت ہے، نہ کہ اس کے گھر کے غلاف کو بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے آنا۔ اور اللہ کے گھر پہنچ کر بھی مشرکوں کی طرح تالے لگا کر منتیں مانگنا جس طرح سے غیر مسلم کرتے ہیں، یہ اللہ کے گھر کی توہین نہیں تو اور کیا ہے؟ لیکن اپنی طرف سے تو یہ لوگ بھی محبت کے اندر ایسا کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، آمین آمین۔ اب ذرا یہ ویڈیو دیکھیں۔ دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کے نام پر رکھ کر یا کسی ولی، نبی یا بزرگ کے نام پر فاتحہ دے کر تقسیم کرنا، اس کی کوئی اصل قرآن و حدیث کے اندر موجود نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی کوئی مخصوص رسم ثابت ہی نہیں ہے، لیکن صدقہ و خیرات کرنا اور کسی بھی مرنے والے کے لیے ایصال ثواب کرنا جائز اور مستحب ہے۔
اور اسی لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ کسی کے نام کا مسجد کے اندر کولر لگوا دیتے ہیں، مسجد بنوا دیتے ہیں یا کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، یہ سب کچھ جائز ہے۔ لیکن نظر و نیاز کے نام پر ان مشرکوں نے جو سلسلہ آج شروع کیا ہے، انہوں نے ہندوؤں کی طرح ان کے خداؤں کی پوجا کے اندر اس کو بدل دیا ہے۔ جیسا کہ آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں اور اس میں فرق کر کے بتائیں کہ ان کی فاتحہ کے اندر اور مندروں کی پوجا کے اندر کیا فرق باقی رہ گیا ہے۔ دراصل یہ لوگ پہلے ہندو تھے جو کہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن دین کو ان کے نہ بڑوں نے سمجھا نہ اپنی اگلی نسل کو سمجھایا، اور اسی لیے بت پرستوں کی رسمیں آہستہ آہستہ ان کے اندر واپس آ رہی ہیں۔ ہندو جہاں پر دیوالی مناتے ہیں، ہولی کھیلتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی درباروں پر پانی سے ہولی کھیلنا شروع کر دی ہے۔ اب یہ لیٹسٹ بدعت ہے جو کہ ابھی ابھی ایجاد ہوئی ہے خواجہ غریب نواز کے دربار پر۔ آپ کو یقین نہ آئے تو یہ ویڈیو دیکھ لیں۔ ان شارٹ آج ان گمراہ مسلمانوں کے ہاں صرف بت نہیں ہیں، باقی ان کے سب کام وہی ہیں، کیونکہ قبروں کو بتوں کی طرح دھویا جا رہا ہے، ان پر چڑھاوے چڑھائے جا رہے ہیں۔ یہ سارا مشرکانہ نظام صرف پیسے کمانے کے لیے ایک بزنس کے طور پر شروع کیا گیا ہے، کیونکہ اللہ اور بندے کا ڈائریکٹ تعلق توڑوا کر ان لوگوں نے پیروں فقیروں اور مولویوں سے جوڑ دیا ہے، جو کہ ان ایک بزنس کلائنٹ کی طرح ڈیل کرتے ہیں۔ مجھے آج یہ سب کچھ دیکھ کر ڈاکٹر اسرار احمد کے سیم اسی طرح کے گولڈن الفاظ یاد آتے ہیں۔ اب آج ہمارے یہاں یہ صرف کمی ہوئی ہے کہ بت نہیں ہے، لیکن قبروں کے ساتھ وہی معاملہ ہو رہا ہے۔ قبروں کو دھویا جا رہا ہے، دودھ سے دھویا جا رہا ہے، کسی عرق گلاب سے دھویا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر بات ہے کہ اس میں سے کوئی ایک گلاس بھر کے لے آئے تو گویا کہ بڑا تبرک اس کو مل گیا، اسے سنبھال کر رکھے گا۔ یہ سارا کام کیا ہو رہا ہے؟ تو یہی ہے کہ اولیاء اللہ ہے، اللہ کے اولیاء ہیں، یہ راضی ہو جائیں، یہ خوش ہو جائیں، یہ کسی کی سفارش کر دے تو بیڑا پار ہو جائے گا۔ سارا دنیا میں مشرکانہ نظاموں نے تصور پیدا کیا، اللہ تو دور ہے، دور ہے، دور ہے، کوئی درمیانی چاہیے، کوئی لنکس چاہیے، کوئی پجاری ہوگا، کوئی پروہت ہوگا، کوئی پنڈت ہوگا، کوئی پیر ہوگا، کوئی پادری ہوگا، کوئی پوپ ہوگا، اس کے ذریعے سے تم اللہ سے ہم کلام ہو، خود نہیں۔ اور جب ذریعے بیچ میں آ گئے تو ان کی مٹھی گرم کرو۔ حضرت جندب سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے 5 دن پہلے فرمایا کہ دیکھنا اگلے لوگوں کے اندر جب کوئی نیک آدمی یا بزرگ فوت ہو جاتا تو لوگ اس کی قبر پر سجدے شروع کر دیتے تھے، میں تمہیں اس کام سے منع کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری قبر کو وہ بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی پرستش شروع کر دیں۔ ذرا غور کریں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی بھی اگر عبادت شروع ہو جائے، وہاں پر بھی سجدے ہوں جیسے درباروں پر ہو رہے ہیں، تو اللہ کے رسول کے مطابق وہ بھی بت ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ اللہ کے رسول کے خود کے الفاظ ہیں۔ جب ان لوگوں کو سمجھایا جائے کہ خدا کے بندو یہ دین کے اندر بدعات اور مشرکانہ رسمیں ان کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی طرف لوٹ آؤ، تو کہتے ہیں کہ کیا ہمارے باپ دادا کیا پاگل تھے؟ کیا انہوں نے اپنی داڑیاں دھوپ کے اندر سفید کی ہیں؟ کیا تم ان سے زیادہ جانتے ہو؟ سورہ الاعراف کے اندر آتا ہے، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن یہی لوگ جب جہنم کے اندر پہنچیں گے تو کہیں گے کہ اے اللہ ہمارے ان بزرگوں کو ہم سے 2 گنا عذاب دے اور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ سورہ حامیم اور سورہ السجدہ کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ یہ لوگ کہیں گے کہ آج ان بزرگوں کو اے اللہ ہمارے حوالے کر دے جنہوں نے ہمیں دنیا کے اندر گمراہ کیا، آج ہم ان لوگوں کو اپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے۔ اندازہ کریں کہ یہ بات قرآن کریم کر رہا ہے جو کہ سچ ہو کر رہے گا۔ یہی وہ بزرگ ہوں گے، پیر صاحب ہوں گے جن کے جوتے کو دنیا کے اندر یہ شفا کے طور پر منہ پر لگا کر چومتے رہے، اور قیامت کے دن ان کو اپنے پاؤں کے نیچے روندنے کی بات کریں گے۔ لیکن تب ان کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ فرمائے گا کہ آج سب کے لیے ہی 2 گنا عذاب ہے، کیونکہ تم نے بھی تو اپنی اگلی نسل کو اسی طرح کی گمراہی ٹرانسفر کی تھی جیسے تمہارے بڑوں نے تمہیں کی تھی۔ سو کیا بہتر نہیں کہ یہ لوگ آج ہی توبہ کر لیں، کیونکہ جب تک یہ زندہ ہے ان کی توبہ قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرمائیے، جو قرض دار ہیں قرض داری سے نجات عطا فرمائیے، جو بے اولاد ہیں اللہ رب العزت کے بہت ڈر لگتا ہے ان لوگوں کے لیے، سچ کہہ رہا ہوں میں۔ قسم کرسی میں غریبوں کے سہارے خواجہ، تیری شان کے صدقے میرے پیارے خواجہ۔ حسینی شبستان کا مرحبا مرحبا۔ تو گائز یہ تھا ہمارا ریاکشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ہم کعبہ کی، اور وہاں پہ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ایک تو طواف ہوتا ہے نیچے کعبے کے پاس میں، اطراف میں طواف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ جو طواف ہوتا ہے آپ دیکھیے جو اوپر فلورز بنے ہوئے ہیں، جب آپ احرام نہیں پہنے ہوتے ہو، آپ نے جو گھر کے آپ نے جو نارمل کپڑے پہنے ہوتے ہیں اس طرح کے، یا کرتا پجامہ یا جو بھی پہنا ہوتا ہے، تو آپ اوپر طواف کر سکتے ہو، نیچے نہیں کر سکتے ہو۔ اس طرح کا نظام وہاں پہ ابھی بنا ہوا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جب انسان طواف کرتا ہے تو دور سے بھی طواف کرے تو آپ کا جو طواف ہے وہ قبول ہوتا ہے، کیونکہ آپ دور سے بوسہ لے کے
آپ اس طرح سے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہو دور سے، کیونکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز ثابت ہے۔ اور اس بیچ میں، اور اگر ایک خاتون ہے، ایک عورت ہے، اگر وہ اتنے سارے مردوں کے بیچ میں عورت زبردستی گھس کے وہاں پہ، آپ دیکھیے کہ اگر آپ کعبے کے ایک دم پاس میں جائیں گے، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہو تو وہاں پہ اتنی سی بھی جگہ نہیں ہوتی کہ آپ کو ڈسٹنس ہو، وہاں پہ ڈسٹنس مینٹین کر کے نہیں چلا جاتا، وہاں پہ لوگ ایک دم چپکے ہوتے ہیں، جو مرد حضرات ہوتے ہیں، اور جو خواتین ہوتی ہیں اگر وہ اپنے ہسبینڈ، فادر یا بھائی کے ساتھ آئی ہوتی ہیں، وہ طواف جب کر رہی ہوتی ہیں عمرہ کے ٹائم پہ، وہ ایک دم کارنر پہ کر رہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی ہیں کہ انہیں کوئی نان محرم ٹچ کرے۔ بٹ کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں حجر اسود کا بوسہ لینا ہوتا ہے، انہیں کعبہ کو چھونا ہوتا ہے، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم جب چھو لیں گے تو ہماری جو کیفیت ہے وہ الگ ہوگی اور ہمیں ثواب ملے گا، ہم جب اگر ہم حجر اسود کو بوسہ دے دیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا۔ تو آپ یہ دیکھیے، آپ جب بوسہ دینے جا رہی ہیں، جب چھونے جا رہی ہیں کعبہ کو، تو آپ ایک گناہ کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ اتنے سارے نان محرمس کے بیچ میں اس طرح سے اندر جا رہے ہیں، تو یہ کتنی غلط بات ہے۔ یہاں پہ کوئی نیت کی بات نہیں ہو رہی کہ وہاں پہ کسی کی نیت خراب ہے، نیت کسی کی خراب نہیں ہے، بٹ دس از ناٹ رائٹ، دس از ناٹ ایٹ آل رائٹ۔ جان کا رزق، ایک حرام چیز، کیونکہ نان محرم آپ کو ٹچ کر رہا ہے، نان محرم سے آپ ٹچ ہو رہے ہو، اور پھر بھی آپ اس چیز پہ جا رہے ہو دیکھتے ہوئے بھی آپ اس طرف جا رہے ہو، تو کتنی غلط بات ہے۔ تو یہ سب چیز سمجھنے والی ایجوکیشنل چیز ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں دو بار گیا ہوں اس جگہ پہ، اور میں نے نہیں کیا ہے، بوسہ نہیں لیا ہے آج تک۔ کعبہ کو میں نے ہاتھ لگایا ہے، غلاف کو ہاتھ لگایا ہے، بالکل لگایا ہے، بٹ مجھے ابھی تک موقع نہیں ملا کہ میں وہاں پہ جا کے دھکا مکی کر کے، بہت زیادہ زور لگا کے، بہت طاقت چاہیے آپ کو وہاں تک پہنچنے کے لیے، میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں۔ میں نے 1-2 بار ٹرائی کیا تھا، بٹ مجھ سے نہیں ہوا، اور اس وجہ سے میں نے دور سے بوسہ دیا۔ اینڈ الحمدللہ میں ویسی جگہ پہ جا کے کسی کو دھکا نہیں مار سکتا، نہ ہی میں چاہتا ہوں کہ وہاں پہ جا کے میں زور زبردستی کر کے اپنی طاقت دکھاؤں۔ اللہ کے گھر کی توہین ہے یہ، بالکل میں جس چیز کی اوائڈ ہوں، اور میں آپ سب سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ ایسی مقدس جگہ پہ جائیں جہاں پہ آپ ایموشنلی بہت زیادہ ایک الگ ایموشن ہوتا ہے آپ کے اندر، اور آپ وہاں پہ جا کے اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور آپ وہاں جا کے یہ گناہ نہ کریں، اس گناہ سے بچیں، آپ سب سے درخواست ہے، ٹھیک ہے جی۔ آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم مکہ مدینہ جائیں گے، آپ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔